یار آپ میں سے کسی کو یاد ہے اپنے بچپن میں جو فیملی ٹرپس ہوتا تھا تو پکچرز کون سے کیمرے سے کھینچی جاتی تھی؟ ہاں وہ والا جس کے اندر ریل ہوتی تھی. ریل ہوتی تھی نا. اس میں ایک بڑا افیکٹ ہوتا تھا مجھے بھی، وہ اس کو کیا کہتے تھے، دھل کے آتی ہے یا اس کو کچھ. اس کے بعد ان کی مجھے ایک ہمیشہ یاد ہے، کیسا لگتا تھا جو بھی پکچر لی ہے نا اس میں ایک دھوپ کا ایلیمنٹ ہوتا تھا، چاہے وہ شام میں لی ہو، اس کے ایک یلو افیکٹ ہوتا تھا. کچھ برن بھی ہو جاتی تھی. ہاں وہ بڑا افسوس ہوتا تھا یار، ہاں ضائع ہوگی. اور سب سے بیسٹ پارٹ ہے آپ کو پتہ نہیں، آپ چیک نہیں کر سکتے جب تک آئیں گی نہیں کہ پکچر کیسی تھی. نیگیٹیوز ہوتے تھے، نیگیٹیوز ہوتے تھے نا، تھوڑا بہت. اور وہ 5 دن جو لگے تھے نا اس کو پبلش ہونے میں، ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ اب وہ البم بن کے آئے گی. البم بن کے آئے گی. وہ آج تو آپ نے ایسے لیا. اور کبھی کبھار ہوتا تھا کہ آپ کی 2 پکچر ہیں دونوں خراب آ گئے، تو کہتا ہے یار اب نیکسٹ ٹرپ پہ جب جائیں اب تو وہ آپشن ہی ختم ہو گیا. ایک کینن کا کیمرہ تھا میرے پاس اور ایک یاشیکا کا تھا. او یاشیکا، یس. میرا بلکہ ابو کے پاس، ابو کو میرے نا والد صاحب کو بڑا شوق تھا. انفیکٹ انہوں نے بڑے زبردست نا ایک سلور یوں بڑا سا 2-3 ٹائپس کے کیمراز بھی تھے. لمبے بھی تھے اور وہ یوں بٹن تھا. بلکہ والد صاحب کے نا سعودیہ سے آئے تھے تو کچھ لائٹس اور چیزیں بھی ایسی، تو مجھے بعد میں ایک دفعہ نکلی تو میں آپ کو شیئر کروں گا شاید وائسی کو، ہاں ایون کسی کو اس کے کام آ سکتے. تو شاید نہ آئے لیکن پراپس کے لیے یوز ہو جائے. ہاں ڈیفینیٹلی. ونٹیج کیمراز کی ابھی بھی کافی ورتھ ہے اس اعتبار سے کہ مطلب ہولڈ ویلیو نا. ہاں اچھا، جب یہ ٹیکنالوجی آئی تھی نا الوی کہ جس میں آپ کیمرہ سے پکچر لگے، اسی ٹائم وہ نکل کے آ جاتی تھی، لوگوں نے وہ کمال ہو گئے یار. اللہ آپ کو پتہ وہ یہ کیمراز ہوتے تھے ادھر مینا میں لوگوں کی تصویریں وہ کھینچتے تھے اور اسی وقت نکال کے انہیں دے دیتے تھے. اچھا. I still have my parents' pictures over there. ایون دی آڈیو کیسٹس اور وہ جو ویڈیو کیسٹس تھی، اور سبحان اللہ ریل ختم ہو گئی تو پورا آپ کی کیسٹ ہی خراب ہو گئی. سبحان اللہ. ویسے نا ہماری پرانی کچھ البمز جو ہے نا گھر کے اسٹور میں پڑی ہوئی ہیں. یعنی ہاں میرے بلکہ ہمارے پیرنٹس آپ لوگ شاید بچوں کی، مطلب میرے گھر میں ایک میری بہن کی اور سب کی نا علیحدہ بنی ہوئی ہے. ہمارے تو ایک ہی بیگ میں سب ڈلی ہوئی ہیں. میرے والد صاحب اور میری مدر دونوں بہت پراپر اس طرح کی نا چیزیں بڑی آرگنائزڈ ہیں. نہیں لیکن ابھی تو جب مجھے تو سمجھ آئی تھی تو وی ڈسکارڈیڈ ایوری تھنگ، جو بھی ٹینجیبل تھا وی ڈسکارڈیڈ اٹ. اچھا، اس میں تو وہ ہے نا کہ اگر آپ کا وہ اس پہ اپنے پکچر فریم کر کے اس کی تعظیم نہیں ہے نا اور وہ رول رہی ہے، نہیں بیٹا ہے تو وہ ایگزسٹ تو کرتی ہے نا. میں نے کیا تھا، میں نے اس کو پکچر لے کے رکھ لیا، ان کی پکچر لی فون سے اور پھر ان کو ڈسکارڈ. بائی دا وے آئی تھنک کسی نے مجھے کہا تھا اگر آپ کے پاس یہ نیگیٹیوز پڑے بھی ہوں یا کچھ ہو تو اس کو کسی ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہو جاتا ہے. بیکاز ون آف مائی کزنس سم ہاؤ ڈیڈ سم آف دوز پکچر، ان کے پاس پوری پڑی تھی، انہوں نے کچھ کو ڈیجیٹل فارم میں کروا لیا. کس طریقے ہو جاتا ہے ایونچولی، کیونکہ نیگیٹیو سے وہ پازیٹیوز بنتے بھی تو اسی طرح ہے نا، کمپیوٹر میں ڈل کے تو پرنٹ ہی تو وہ کچھ کرتے ہیں نا. وہ اس وقت مشینز ایکسیسیبل نہیں تھیں کہ ہر ایک کے پاس، اور ابھی بندہ وہ پرنٹ نہ کروائے اور ان کا ڈیجیٹل فارم لے لیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا، میں اب جو ٹرپ ہوتا ہے، پہلے ٹرپ ہوتا تھا اس میں ساری فیملی گئی ہوئی ہے اور سلیکٹڈ پکچرز لینی ہوتی تھی، آپ زیادہ لے بھی نہیں سکتے تھے. ایوری پکچر کاسٹ، اس کی کاسٹ ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ آئی واز ایکچولی سم ون واز ٹیلنگ می کہ ایک فیملی ہے، وہ ایک ٹرپ کرتے ہیں ود فیملی، باہر جاتے ہیں اینڈ واللہ وہ کہتے ہیں کہ یار ان کے ہسبینڈ جو تھے نا وہ بتا رہے تھے، کہتا ہے آئی اونلی میک دس ٹرپ فار دا سیک آف ٹیلنگ ایوری بڈی، ایک ہمارے پیئر سرکل میں کہ یار ہم تھائی لینڈ گئے تھے یا ہم ملیشیا گئے تھے، بیکاز ایوری بڈی از گوئنگ اینڈ میں نے اپنی وائف کو اور بچوں کو لے کر جانا ہے اور ہم جاتے ہیں 3-4 دن رہتے ہیں، تصویریں کھلاتے ہیں جتنی بھی جگہیں ہیں نا مین تاکہ ہو گیا یار یہ ساری جگہیں انہوں نے دیکھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں آئی ہارڈلی انجوائے اے مومنٹ ان دس. کہتے ہیں میں گھر آ کے بچوں کے ساتھ واپس آ کے اٹس بیٹر. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یار سبحان اللہ، ہمارے ٹرپس اور چیزیں جو کہ ایک آپ کے لیے ریلیف ہوتا ہے، ایک انٹرٹینمنٹ، ایک انجوائمنٹ، آپ ایک اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہو، اب وہ انفیکٹ از مور ٹینس دین دا ایکچوئل، مطلب آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف سے. پہلے بھی یہ ہوتا تھا لیکن پہلے جب پکچرز آتی تھی تو آپ کا وہ ایک فیملی ایونٹ ٹائپ کا ہوتا تھا کہ آپ سارے گھر والے مل کے دیکھتے تھے، اور میرے خیال سے اس میں کوئی یہ فیلنگ انوالوڈ نہیں ہوتی تھی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یا یہ کیسا لگ رہا ہے. اور ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی فیملی کو پکچرز دکھا رہے ہو جس میں آپ سب ہیں، اور ایک آپ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہو کہ وہ کامنٹ کریں. نہیں ابھی موبائل آ گیا، ہر بندے کے پاس موبائل ہے نا، تو ہر بندہ کوئی رائٹ جا رہا ہے، کوئی لیفٹ جا رہا ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ، ہر بندہ پھیل کے جو ہے نا اپنے آئسولیشن میں جا کے فوٹو، آئی مین وہ پھر جو بانڈنگ کا ایلیمنٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ایون یہ جو کانسیپٹ ہے میں کہیں جاؤں اور پکچر نہ لوں، یہ ختم ہو چکا ہے. یعنی وی شوڈ گو ٹو پلیسز ویئر وی ڈونٹ ٹیک اینی پکچر اینڈ جسٹ کیپ دوز میموریز ان آر. اور جو لوگوں کو دکھانے والا کلچر ہے نا، یعنی ہم سب میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں یو شو پیپل دیٹ یو ہیو بین دیئر، یو ہیو بین ٹو دبئی، یو ہیو بین ٹو فلاں جگہ اینڈ پوسٹ اٹ. اینڈ آپ کا سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہوتی ہے وہاں جانے کی؟ اٹس ناٹ لرننگ، اٹس ناٹ میٹنگ نیو پیپل، اٹس ناٹ ایکسپیرینس، اٹس آئی ول شو. سو شو آف
جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ امیج ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کسی کی سنسیئرٹی کو جج نہیں کر رہے, لیکن جنرلی ایک ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں میں کہ میں بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں, یا آئی ایم رچ, یا آئی ایم ویل ٹریولڈ, یا آئی ایم فلاں فلاں فلاں. اچھا بہت سارے لوگ تو اس لیے کر رہے ہیں بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, دے جسٹ ڈوئنگ بیکاز ایوری بڈی ایلس از ڈوئنگ اٹ نا. اب سارے دوست کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے وہ نہیں ہوتا, سوچے سمجھے وغیرہ اب آپ نے کرنا ہی ہے. بٹ آئی آلسو تھنک خرم اٹس پارٹ آف یور نیچر, یور برین, یو لو دا پریز. دیکھو تعریف ہر کسی کو پسند ہوتی ہے. ریسرچز بھی ہیں کہ جب بندہ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ فائری ایج بریکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ بہت زیادہ ایک دم کیئرفل ہوتے ہو کہ یار لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یور پبلک امپریشن جو ہے نا, پبلک امپریشن تو اٹس پارٹ آف یور نیچر. بیکاز سی ہماری فطرت کے نا یہ سارے ٹریٹس ہیں, یہ سارے پارٹ ہیں. آپ کا جو کانشیس اسلامک نالج ہے وہ بیسیکلی آپ کو ہیلپ کرتا ہے ان ساری فیلنگس کو چینل کرنے میں. سو وی کانٹ ڈینائی کہ وائی دیز فیلنگز ایگزسٹ ان آور برین. بالکل, وی کانٹ ڈینائی دیٹ, یو کانٹ اسٹاپ دیز فیلنگس. ان کو چینل کیسے کرنا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ تو پھر وائلڈ. دس از دا ٹیسٹ. اور یہ چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ فرسٹ 10 ایئرس میں آپ کی فیلنگ بالکل نہیں ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. فرسٹ 10 ایئرس میں آپ کی سب سے بڑی جو کنسرن اور وری ہوتا ہے نا وہ یہ کہ ایم آئی بینگ نوٹسڈ بائی مائی پیرنٹس اور ناٹ. جی بالکل, ٹھیک ہے, مجھے میرے بہن بھائی پیرنٹس امپورٹنس دے رہے ہیں, اس لیے جو دانت کے ٹوٹنے کا جو پروسیس ہے نا وہ بھی پہلے 10 سال میں یوزلی ہوتا ہے کہ لوگ نا اپنے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے کہ میرے دانت ٹوٹے ہوئے میں کیسے لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بٹ وین دا 12 آنورڈس 20 کا نا اس میں سب سے بڑی جو ہوتا ہے واٹ مائی کولیگز اینڈ پیئرس تھنک آف می. اس لیے تو یہ جو 10 سے 20 سال کا جو ٹائم ہے یہ شیشوں کے سامنے گزرتا ہے, اپنے بال بناتے ہوئے گزرتا ہے. ویسے 10 سے پہلے بھی ہو گیا مجھے. ابھی بچے نہیں آتے, ابھی بچے آتے ہیں بلکہ برش لے کے کہ آپ برش کر دیں. ہاں, اس وقت پھر وہ خود شیشے میں کھڑے ہو کے وہ جو فیلنگ ہے نا کہ ہاؤ ڈو آئی لک, وہ ڈیولپ تب ہوتی ہے. تو یہ ہمارا جو آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے انیٹ ہیومن نیچر کا پارٹ ہے, لیکن اصل کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے ان ڈیزائرز کو چینلائز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی ہمارا دل چاہتا ہے ہم زیادہ کھائیں, ہمارا دل چاہتا ہے ہم برا دیکھیں, ہم برا سنیں, ہم انٹرٹینمنٹ کریں, یہ تو ہمارے نفس کے اندر ہے. لیکن اس چیز کو روکنا, سپریس کرنا, اور جو ہیومن نیچر کی جو ڈیزائرز ہیں ان کو چینلائز کرنا اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ لے اور لوگوں کو نہ دکھانا, اصل چیلنج ہے. بیکاز یو ڈونٹ ڈو ایوری تھنگ دیٹ یو فیل. اصل میں آج کل تو سارا یہی ہے نا کہ وہ فیلنگ کا جو ہے نا وہ باؤنڈری اتنی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے کہ وہ جنڈر تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کوئی لمیٹیشنز نہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ یو فیل دیٹ یو شوڈ ڈو, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو شوڈ کنٹرول اینڈ چینلائز. جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈو واٹ یو فیل, ڈو واٹ پلیزز یو. آپ سوچیں ہم لوگ کتنا زیادہ یہ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں ڈے ٹو ڈے روٹین میں, میرا دل کر رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے. یہ فیلنگ والی بات ہوگی نا کہ جو دل کر رہا ہے, دو دل چاہ رہا ہے, بس وہی کرتے ہیں. بس بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیزوں کے دل کرے. وہ آپ نے بلکہ بتایا بھی تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ تو گوشت وہی ہے نا عمر رضی اللہ عنہ, یعنی او کلما اشتہیت اشتریت. یعنی دیکھیں ہمارا جو وے آف لیونگ ہے نا وہ کتنا الگ ہے, اور صحابہ کرام کیسے سوچا کرتے تھے کہ ناٹ ایوری ٹائم یو لائک سم تھنگ جسٹ بائی اٹ اور اس کو آپ انجوائے کرنے لگ جائیں. ابھی میرا دل کر رہا ہے میں یہ کر لوں, یو نو دس ڈیولپس این امپلسو بیہیویئر. اور آج جو نا دس از این امپلسو ورلڈ وی آر لیونگ ان, کہ آپ کے دل میں جو بھی آ رہا ہے آپ کر گزرو, سیلفی اتارنی ہے وغیرہ وغیرہ. ایک سائڈ نوٹ پہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ویسے اکثر یوتھ یہ سوال کرتی ہے, یار آپ بہت ایکسٹریم ایگزامپل دیتے ہیں, صحابہ کرام کہاں پہ, ٹھیک ہے, اور ہماری لائف کہاں پہ, مطلب وی کانٹ بی لائک دیم. برو ایکچولی نا اس میں دیکھیں آئی تھنک ہم ابھی جو ڈیزائرس کی بات کی نا کہ میرا دل جو چاہ رہا ہے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. ایکچولی اس اسٹیٹمنٹ میں یو نو دیر از اے پرابلم ان دا اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایوری ون, میں یہ سب سے پہلے میرے لیے بات ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں کہ وین وی سے وی آر مسلمز برو, ہمیں تو پہلے یہ اس کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہو, واٹ آر یو اٹرنگ. کہ مسلم از اے پرسن ہو سبمٹس ہز سیلف, کہ اس میں پھر ٹھیک ہے آپ کا دل چاہ تو رہا ہے لیکن اپنی چاہت کو آپ نے پھر کمپیریزن کرنا ہے کہ میرا دین کیسے مجھے چینلائز کرتا ہے. کین آئی ڈو دس؟ یہ کرنے سے ایسا تو نہیں کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے نا آپ دیکھیں
ہم کیوں ان چیزوں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ یار لوگوں کو خوش کرو, لوگ کیا کہیں گے, یہ دین اسکائی از دا لمٹ. دین پھر آپ جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باؤنڈریز کراس کر لیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے باؤنڈری پلیس کی ہیں کہ اے میرے بندے, یو ڈونٹ ہیو ٹو کراس دیز لمٹس. اور اس ساتھ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ یار یہ دین صرف نہیں کہتا, آج کل کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے نا ریسرچز کے مطابق دیٹ اے ہیومن شوڈ پوزیس فار ہز ورلڈلی بینیفٹ, ورلڈلی سکسیس از سیلف ڈسپلن. جو سب سے ٹاپ پہ ٹریٹ ہے نا وہ سیلف ڈسپلن ہے. اور یہ ایون ایک جو بچوں کا نا بڑا فیمس دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ کے کچھ سائیکالوجسٹ سائیکارٹسٹ نے کیا, جس میں بچوں کے سامنے ایک روم میں مارش میلو رکھ دیں, یعنی کچھ مارش میلوز, اور وہ کیمراز لگے ہوئے تھے اینڈ دے ور آبزرونگ دا کڈس. اور انہوں نے کہا کہ یہ مارش میلوز ہیں, جو کھا لے گا وہ کھا لے گا, جو نہیں کھائے گا اس کو 2 ملیں گی 5 منٹ بعد, جو نہیں جو 10 منٹ تک ویٹ کرے اس کو 3 ملیں گی. ٹھیک ہے. سو یہ ہیومن جو امپلسو بیہیویئر نا, امیجیٹ گریٹیفیکیشن کا یہ جو تھا نا ہیومن باہر, اچھا کیمراز پہ نا چائلڈ سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ہیومن بیہیویئر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سارا لائیو فیڈ دیکھ رہے ہیں, اور کمرے میں کوئی بڑا نہیں ہے. 98% بچوں نے اس کو دیکھا, سونگا, کچھ نے لک کیا, 98% بچوں نے کھا لیا. ٹھیک ہے, ود ان دا فرسٹ 5 منٹس. 2% بچوں نے نہیں کھایا اینڈ دے ویٹڈ. ٹھیک ہے. اور اٹ واز ناٹ جسٹ اے ریسرچ آن فار دیٹ ٹائم, اٹ واز اے لانگیچیوڈنل ریسرچ. اور انہوں نے انہیں بچوں کو, دونوں بچوں کے گروپس کو, ان کے پیٹرنس دیکھے بعد میں لمبے ٹائم تک. ان بچوں کی ایج کچھ یاد ہے کیا تھی؟ یہ ایج دے ور انڈر 7, یس 6-7 ٹائپ, 5 to 7 اراؤنڈ. یہ بڑے کیوٹ کیوٹ ویڈیوز بھی آج کل آئی ہوئی ہیں. ہاں, اس کی ویڈیو ایکچولی اس ایکسپیریمنٹ کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ. نہیں, میں وہ را ویڈیوز کی بات کروں. کسی نے فون لگا کے چلا جاتا ہے, بچہ اس پہ وہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, وہ بنٹی رکھ دی اس نے, کہا ڈونٹ ایٹ انٹل آئی کم بیک, ڈونٹ ایٹ, کرتا کرتا چلا گیا. اب وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ایسے کر رہا ہے. کچھ بچے کھا لیتے ہیں, ویری فنی ویڈیوز. اور وہ نا اس کی کہتا ہے تو میری محبت میرے سامنے ہے, کیا خوشبو ہے تیری. ٹھیک ہے, محبت کو کھا لیا اس نے, کھا لیا, محبت تھی کھانے میں. اچھا, تو وہ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے لانگ ٹرم پیٹرنس دیکھے. جن بچوں نے امیجیٹ اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو پکڑا نا, دے ور لیس سکسیزفل ان دیئر اسٹڈیز, ان دیئر کیریئرز, ان دیئر لائفز. اور جن لوگوں نے لانگ ٹرم سکسیس کو دیکھا, لانگ ٹرم سکسیس کو دیکھا اور کہا کہ نہیں مجھے امیجیٹ گریٹیفیکیشن جو میرا دل چاہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا, دے ور برو ایموشنلی انٹیلیجنٹ, دے ور اسمارٹ اینڈ شارپ, دے ہیڈ گڈ گریڈز اینڈ دے ڈیڈ گڈ جابس. میں دنیا بھی بات کر رہا ہوں. ویسے کیسے لینتھی اسٹڈیز کرتے ہیں برو, یہ لانگیٹیوڈنل ریسرچ پوری دنیا, ایون موت تک ہوتی ہیں برو, ایون موت تک ہوتی ہیں, یعنی بڑا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. تو علی بن ابی طالب کا جو مجھے کوٹ یاد ہے نا برو, وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے, اس کی مجھے کوالٹی بہت پسند ہے. میرا اس کی ایک کوالٹی وہ کمال ہی ہے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف نفس اس کا مائل ہوتا ہے نا, وہ اسے اپوزٹ کرتا ہے. جب بھی اس کا دل چاہتا ہے میں زیادہ کھاؤں, ہی ایٹس لیس. جب بھی دل چاہتا ہے میں زیادہ سو جاؤں, ہی سلیپس لیس. جب بھی چاہتا ہے کہ میں فلاں کو دیکھوں, ہی ڈز دا ایگزیکٹ اپوزٹ. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا, دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ ہمارے لیے پریزن ہے, وی کی ناٹ ٹریول ایوری ویئر, ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں, اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کو ایکسپلین کرنا بھی ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو لیو اپریسڈ. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کچھ, آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں, دیٹس اٹ. یو کین انجوائے, یو کین گو آؤٹ, یو کین انجوائے حلال, لیکن اس کی بس کچھ باؤنڈریز لمٹس ہیں. سوال کیا تھا نا ابھی 2 منٹ پہلے کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ کہیں گے یار آپ لوگ اتنی اس طرح کی ایگزامپلس دے رہے ہیں, جو آپ نے کوٹ ابھی پڑھا, جو سعد بھائی نے بات کی کہ یار یہ تو مطلب بہت ہی ہائی لیول ہے نا, مطلب ہم تو میں اس کا ایک ذہن میں ایک سوال جواب یہ آتا ہے کہ تو پھر کس کی کوٹ کریں ہم, کہ آپ کو ایکٹر ایکٹریسز کی ایگزامپل کوٹ کریں, کس کی ایگزامپل کوٹ کریں, دیز آر آر رول ماڈلز. کیونکہ آپ کوئی بھی بیہیویئر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے اس کا, جو اس کا ایکسلنس پہ آپ نے دیکھنا ہے نا, آپ نے اس کو ایکسلنس پہ دیکھنا ہے. یس ہم نہیں پہنچ سکتے صحابہ کے لیول, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. بیکاز دے آلویز سے کہ آپ نے اپنا گول ہمیشہ بڑا ہی رکھنا ہے, چاہے آپ اچیو کم, بلکہ آپ اچیو کم اسی وقت کر سکو گے جب آپ گول اس سے بہت زیادہ رکھو. یو ول نیور ایبل ٹو اچیو 100% آف یور گولز. آپ گوروں کو بھی دیکھ لیں, اگر آپ نے فٹنس میں دیکھنا ہے آپ ٹونی رابنس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یا آپ جارڈن پیٹرسن کو اکیڈیمک اسٹڈیز میں دیکھ لیں, اپنی اپنی فیلڈ میں دے آر ویری ڈسپلنڈ. ٹھیک ہے, تو ہاں کچھ فیلڈ میں مار کھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹونی رابنس ہے, وہ الکوہل بھی پی سکتے ہیں یا وہ بھی کر سکتا ہے, تو ہم اس میں فالو نہیں کر رہے ان کو. جو الٹیمیٹ ایگزامپلس ہے تو ملتی صحابہ کی ہیں. اب ٹونی رابنس خود کہتا ہے کہ یار میں جب صبح اٹھتا ہوں نا, میں اپنے جاگرس کو آدھے گھنٹے کے لیے کبھی کبھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے جانا ہے اور جاگنگ کرنی ہے, بٹ دین آئی ڈو اٹ.
اٹس اگینسٹ ہز ول بٹ ہی ڈز اٹ. سو بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ان گوروں کو اگر بھی پڑھو تو الٹیمیٹلی آپ کو الٹیمیٹ رول ماڈل صحابی ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اف یو لسن ٹو اے پرسن ہی از ویری ووکل, بڑا ایلیکوینٹلی بول رہا ہے, لیکن واٹ ایور ہی از سیئنگ از ناٹ میچنگ ود دی قرآن اینڈ سنہ, دیٹ از بوگس, یعنی فاشل ہے وہ. آئی مین دس کائنڈ آف پرسیپشن دے ہیڈ. اور ہمیں دیکھیں سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمارا جو وے آف لائف ہے نا, ہمیں کون ہو سکتا ہے بہتر جو ہمیں بتا سکے کہ یہ تیرے لیے اچھا ہے اور یہ تیرے لیے برا ہے. ڈیفینیٹلی اٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم چاہے اس فیکٹ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرماتے ہیں کہ تم اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون. اس میں ہمارا فائدہ, یعنی اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دوز باؤنڈریز, رائٹ. یہ باؤنڈریز سیٹ کی ہوئی ہیں تاکہ ہم, وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کے پتر بن کے رہیں. ادروائز اف یو کراس دوز باؤنڈریز, فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے, ایک لفظ تھا برو, یعنی انہو طغا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی کروسڈ دا باؤنڈریز. اور اب اس باؤنڈریز کے اندر وہ بھی آگے جو اس نے بچوں کو قتل کیا, عورتوں کو اپنا غلام بنایا, وغیرہ وغیرہ جو وہ کرتا تھا, اس کو سم اپ کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ اس نے طغا, اس نے باؤنڈریز کو کراس کر لیا. اور پھر آگے مزید اسی صورت میں سورہ نازعات میں بتایا گیا ہے کہ جو باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. ڈیفینیٹلی. لیٹس کم ٹو فیم گیم ابھی انشاءاللہ. یہ جو سنسیریٹی اور سب یہ جو ہم جہاں شروع کیا تھا, لیکن آپ جو بات کر رہے تھے نا ابھی, مجھے اس کے بارے میں یہ آ رہی تھی, ابھی آپ نے وہ جاگرز والی جو بات کی ہے, اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل ہیومن بیہیویئر ہے. ایون ورلڈ میں یہ فالو کیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز ہیلدی آپ اپنی لائف میں اچیو کرتے ہو, وہ ریلیجن کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کانشیس ایفرٹ انوالو ہوتی ہے. بالکل. یعنی یو ول فائنڈ ٹو کائنڈس آف پیپل. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی اس ول کو, نفس کو کھلا چھوڑ دیا ہے, اینڈ دے ڈو وٹ ایور اٹ سیز, ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کانشیسلی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہیلدی ایٹنگ بھی ہے, ایون آپ جم وغیرہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہوگا, اس میں آپ کو اپنی ول کے اگینسٹ جا کے کانشیس ڈیسیژن میکنگ کے تھرو یو ریچ دیٹ, ٹھیک ہے. تو دیر آر ٹو کائنڈس آف دیز تھنگس. کانشیسلی یو ہیو ٹو میک رائٹ ڈیسیژنس. ایون نفس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے نا کہ اٹس اے بیسٹ جس کو آپ نے ٹیم کرنا ہے. اگر آپ اس کو ٹیم نہیں کریں گے تو اٹس وائلڈ. یہ تو آپ سے وہ وائلڈ چیزیں کروائے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے, which is not good for you. ڈسپلن کی جو ڈیفینیشن ہے نا, بائی ڈیفینیشن اٹ سیز کہ ڈو دا رائٹ تھنگ ایون اف یو لائک اٹ اور ناٹ. یعنی یو ہیو ٹو ویک اپ آن ٹائم. ہم پیسے کے لیے برو کتنا ڈسپلن اختیار کرتے ہیں, صبح 9 بجے پہنچتے ہیں آفس, لیکن ناٹ فار آر آخرہ اینڈ آر ایون پرسنل بینیفٹس کے لیے بھی, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. سو اگر ہم یہ بات کریں کہ ویسے یہ بہت زیادہ آج کل ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, لوگوں کے لیے کرنا اور سنسیریٹی کا کم ہونا اپنے ایکشنز میں. سنسیریٹی کیا ہوتی ہے, مطلب ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سنسیریٹی؟ یار اخلاص خواہ لام سواد, جیسے سم تھنگ از جسٹ پیور, جسٹ ٹو فلٹر آؤٹ تھنگس. ہاں, جیسے فلٹر کر لینا. یوسف میں سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ اس میں جب بھائی آئے تھے یوسف علیہ السلام کے, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نا بڑا بارگین کیا, نیگوشیٹ کیا کہ جی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیں جو پکڑے گئے تھے بنیامین. تو پھر آتا ہے فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ, یعنی دے فلٹرڈ دیم سیلوز آؤٹ, یعنی انہوں نے نا اپنے آپ کو خالص کر لیا. اس حوالے سے ایک اور صورت میں آتا ہے کہ کاؤ کے بارے میں آتا ہے, گائے کے بارے میں. ہاں جی, کہ اس کے جو ڈنگ ہے اور جو اس کا جو خون ہے, بلڈ ہے, اس کے درمیان میں سے یعنی خالصاً لبنن, یعنی فلٹرڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. ساری جو امپیورٹیز ہیں نا وہ جو ہے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, اور جو کیا کہتے ہیں نا خالص جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. So in terms of actions, how would you say کہ کوئی ایکشن پیور اور سنسیئر کب ہوتا ہے؟ برو دس از ویری کریٹیکل, دس از ویری ویری کریٹیکل. اب ہمیں احادیث پتہ ہے. اب دیکھیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنی سنسیریٹی کے حوالے سے نا اس کو ہی شوڈ ری وزٹ اگین اینڈ اگین. وہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو 3 بندے تھے جو سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے ہوں گے مسلمس. ان میں سے ایک حافظ ہوگا یعنی عالم ہوگا, اور ایک مجاہد ہوگا جو شہید ہوا ہوگا, اور ایک سخی ہوگا جو سخاوت کرتا رہتا ہوگا, مال خرچ کرتا رہتا ہوگا. اب دیکھیں انہوں نے اپیرنٹلی بہت اچھا کام کیا. ایک نے علم جو ہے بالکل پڑھاتا رہا, دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہے, اینڈ دا تھرڈ ون امیجن کریں کہ مال خرچ کرنا از ناٹ اے اسمال تھنگ. مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. وہ سخاوت کرتا رہا تھا. پرابلم کیا تھی,
these people ended up going to the hellfire. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیت تھی وہ خالص نہیں تھی. ان کی جو انٹینشن تھی اس میں فساد تھا, ریاکاری اس میں تھی کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ جو بہت بڑا عالم ہے, لوگ واہ واہ کریں کہ جی بہت بڑا مجاہد ہے, بہت اسٹرانگ آدمی ہے, لوگ واہ واہ کریں کہ جی بہت زیادہ یہ سخی ہے اور یہ جو مال خرچ کریں. everything for the people, for the people, not for the sake of Allah. اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جو جس کے لیے کیا تھا وہ تو مل گیا, تمہیں چاہتے تھے کہ تمہیں بریو کہا جائے, تمہیں بریو کہا گیا, تمہیں واہ واہ چاہیے تھی لوگوں سے, عالم بن کے شیخ کہا جائے, بڑے بڑے تمہیں لقب دی جائیں, تمہیں وہ مل گئے. So does it apply to every action that we do, or it's related to only religious actions? ہاں, اگر تو آپ دنیاوی ایکشنز کو اجر کا باعث بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص لے کے آئیں گے. اوکے, اپنی نیت چینج کریں گے. جیسے ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میں سیریا میں اپنے ٹیچر سے پڑھ رہا تھا اور ہم گھر میں کلاس لے رہے تھے, تو دروازہ ناک ہوا, تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے جانے لگا تو میرے ٹیچر نے کہا کہ رک جاؤ, کیوں جا رہے ہو؟ تو نے کہا شیخ کوئی آیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کیا اس کو نیڈ ہے. کہتے تم بیٹھ جاؤ, میں جاتا ہوں. کہتے میں اٹھ کے گیا, اور جب میں اٹھ کے گیا تو اسے کام شم کیا اور پھر سارا آ گیا. تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کی انٹینشن تھی نا کہ آپ اس کی نیڈ کو سننے جا رہے ہو, بٹ آئی میڈ انٹینشن کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرنے جاؤں گا, میں اس کو اسمائل کر کے ملوں گا, میں اس کے رائٹ ہینڈ میں اپنا رائٹ ہینڈ دوں گا, میں اس کو پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا. اینڈ ہی لسٹڈ اباؤٹ 40 انٹینشنز, اراؤنڈ 40 انٹینشنز. کہ اب یہ دیکھا جائے تو دروازہ کا ناک کرنا تو ایک نارمل ایک کوئی آیا ہے دروازے پہ, تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کے لیے اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا, جو برو آپ نے حدیث شیئر کی نا, یہ ابو ہریرہ نے کوٹ کی ہے. اور جو اچھا سنسیئرٹی از سبحان اللہ, ہم بھی نا بڑے سپرفیشل اور ہم نا بڑے سرفس لیول پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا دور بھی ایسا اور ہم مسلمان بھی ایسے ہیں. سنسیئرٹی آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے اور عمل سے سیکھی جاتی ہے, اور ایک پریکٹس کا نام ہے. اٹس ناٹ لیکچرز ہم علم سن کے وہ سنسیئرٹی اچیو ہو جائے گی, ون ٹائم کانسٹنٹ ہے, مطلب یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ. اب دیکھیں نا, the more connection you have with Allah سبحانہ و تعالیٰ, اتنی سنسیئرٹی انشاءاللہ الرحمن آپ کی بڑھے گی. جیسے آتا ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے آپ خود دیکھ رہے ہو. if that is not achievable فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, ایٹ لیسٹ آپ کے مائنڈ میں یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ مائنڈ یو برو, اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کی سبحان اللہ آپ کی لائف جو ہے نا بالکل فلپ ہو جاتی ہے, آپ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کو اس بات کا یقین آ گیا تھا نا شیخ, یعنی جو ابو ہریرہ کی میں بات کر رہا تھا نا, حضرت ابو ہریرہ سے ایک گیدرنگ میں تھے, انہوں نے درس دیا, اور جب وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے تو ایک شخص آیا اور کہا کہ ابو ہریرہ مجھے ایسی نریشن کوٹ کریں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ڈائریکٹلی سنی ہو. اب حضرت ابو ہریرہ ہی واز اباؤٹ ٹو کوٹ دس نریشن جو کہ آپ نے پڑھی ان 3 لوگوں کی, بٹ بیفور ہی کوٹڈ ان کے یعنی فزیولوجیکلی ان کے چینجز ہونا شروع ہو گئے باڈی میں, سانس پھول گیا اور ان کے چہرے کے ایکسپریشنز چینج ہو گئے, اینڈ ہی فینٹڈ, بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں نے ان پہ پانی چھڑکا, پانی پلایا اور کہا, پھر وہ اٹھے, ہاں پھر انہوں نے ہوش آیا, دوبارہ سے حدیث کوٹ کرنے لگے, اینڈ دین ہی فینٹڈ. اور پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا, اور پھر چوتھی دفعہ بڑے کنٹرول کر کے انہوں نے اپنے آپ کو یہ حدیث بتائی کہ قیامت کے دن, بلکہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وجہ ربک والملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ آئیں گے اور ملائکہ آئیں گے, وکل امت جاثیہ, تمام امت اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی, تو پھر پہلے 3 لوگوں کو جو بلایا جائے گا وہ حدیث. اینڈ سبحان اللہ دس حدیث وی ایزیلی نیریٹڈ اٹ ان فرنٹ آف دا پیپل, بٹ اٹ ہیڈ سو مچ امپیکٹ آن دیئر فزیولوجیکل ہیلتھ ایز ویل, ان کے ہارٹ ریٹ, ان کے بلڈ پریشر, ان کا سب کچھ, کیونکہ انہوں نے واقعی میں نا ان احادیث کو سمجھ لیا تھا, اور ان کو پتہ تھا کہ یار ہم بھی تو دینہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو دینہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے نہیں ان کو, بلکہ جہنم کو بھڑکائیں گے ان لوگوں سے. اور برو ان لوگوں نے حرام نہیں کمایا تھا مال, جو غنی تھا اس نے بینک سے سود لے کے نہیں کمایا تھا, یا لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے نہیں, اور نہ ہی قرآن پڑھنے والا کوئی غلط تجوید سے قرآن پڑھتا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, بس صرف یہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں واہ واہ کریں گے, یار کمال کا عالم ہے, کمال کا غنی ہے, کمال کا اسپیکر ہے. وہ مجھے یاد آتی ہے نا وہ آیت سورہ کہف میں جو آخری آیت ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ دیکھیں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, عملا صالح ہونا چاہیے. عملا صالح کیا ہے کہ صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اور
شرک نہ کرے. اب شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس نے پلیز کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس میں لوگوں کو بھی پلیز کرنے کی اس کے اندر جو ہے نا وہ چاہت ہو جائے, یہ شرک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برو وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک, کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک ٹھہراؤں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احسن المخلوق ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں جو ہے خوف تھا, ڈر تھا, اور رسول اللہ نے یہی بات صحابہ کرام کو بھی بتائی کہ ان اخوف علیکم, کہ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ تمہارے اندر شرک نہ آ جائے, اور وہ ریا ہے, ریا کاری. مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو نا ہم سے نا پیور عمل مقصود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم فزیکلی ایک ایکشن کر دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اپیرنٹلی اللہ تعالیٰ نیڈز دا پیورسٹ آف آل. اور اللہ تعالیٰ کو مقصود کیسے بھی نہ ہو, مطلب ہیومنلی بھی اگر ابو سعد یا خرم آپ کے گھر کوئی بندہ ایک بڑا سا گفٹ لے کے آئے, بڑے سے باکس میں, ٹھیک ہے, بڑا اچھا سا گفٹ ہے, لیکن جب آپ اس کو کھولیں تو 2 میں نام کسی اور کا لکھا ہو, جسٹ ٹرائی ٹو امیجن, جس سے آپ کو تھوڑا سا یہ احساس ہو او اس نے شاید لیا تو کسی اور کے لیے تھا لیکن اس نے مجھے دے دیا, یا اس کو کسی نے یہ گفٹ دیا تھا اور اس نے آگے مجھے دے دیا, اصل میں اس کا مقصد کچھ اور تھا. سو وی ایز ہیومنز وی ڈونٹ ریئلی اون اینی تھنگ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق مالک ہے نا, تو ہمارے لیے یہ ایک انسلٹ ہے, یو نو وی وڈ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایکشن کر رہے ہیں جس میں ملاوٹ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ چیز کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ 3 اعمال چوٹی کے اعمال ہیں, یہ چھوٹے اعمال. ہمارے جو یعنی شیوخ ہیں, جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں, وہ تو کہتے تھے کہ ہم یعنی جب پانی بھی پیا کرتے تھے نا تو اپنے انٹینشن کو پیور کر لیا کرتے تھے, یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیہ لانها تتقلب علی. اب دیکھیں یہ لائف لانگ پروسیجر ہے, یعنی ایسا نہیں کہ میں اگر ابھی کہہ دوں کہ جی میں اب سے میری نیت صاف ہے, اب میں ہر عمل کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا. نو, یہ عمل تب تک چلتا رہے گا جب تک میرے اندر سانسوں میں سانسیں ہیں. اور سفیان ثوری یہی تو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل جس سے میں نے لڑائی کی ہے نا وہ میری نیت ہے پوری زندگی, کیونکہ جب بھی میں اسے لڑائی کرتا ہوں پھر ہی میرے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. I try to grab it again. اور ہم کسی عام بندے کی بات نہیں ہے یہ سوال یہ پہ, مطلب کہ ایک ایسا شخص ہے جو علم کی دنیا میں اس کا نام ہے, ٹھیک ہے, فقیہ ہے, تفسیر اس بندے کی اپنی, اور اس کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں تو اتنا لمبا جرنی ہے, مطلب دیز پیپل یوز ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. بلکہ ان کی بایوگرافی میں نے پڑھا تھا کہ ہی وینٹ ٹو بصرہ, یہ تھوڑا سائڈ نوٹ پہ وہ چیز ہے کہ علم کے لیے نا ان کی وہ چیز کتنی زیادہ تھی. ہی وینٹ ٹو بصرہ ایک حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے. جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو ہی کوئکلی ایسکڈ ہم کہ مجھے نریٹ کرو فلاں 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 حدیث. سو ہی نریٹڈ دا حدیث. تو جب نریٹ کر لی اس نے, شیخ نے نا اس کو ہگ کیا اور سلام کیا. تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سفیان ہوں. نے کہا ابن سعید کے بیٹے سفیان؟ نے کہا ہاں ابن سعید کے بیٹے. اسوری؟ ہاں اسوری. تو کہا کہ آپ نے حدیث پہلے پوچھی اور سلام بعد میں کیا, یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں آپ سے حدیث پوچھنے لگوں, اس سے پہلے آپ کو موت نہ آ جائے, میں پہلے حدیث پوچھ لوں اور پھر میں نے آپ کو سلام کیا. مطلب ٹو دس ایکسٹینٹ دیز پیپل یوز ٹو تھنک. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار مطلب سلام آخر میں کر رہے ہیں, اور حدیث کی اتنی امپورٹنس ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ میں فوراً اس بندے سے پہلے پوچھ لوں, ایسا نہ ہو کہ اس کو موت آ جائے. انٹینشن اگر ہم دیکھیں نا کہ جس کی انٹینشن پیور نہیں ہے نا, ہی از اپون دا رانگ انٹینشنز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, یعنی اس کی وہ چینج نہیں ہوتی. علماء کہتے ہیں جس کی انٹینشن پیور ہے نا وہ 40 دفعہ چینج ہوتی ہے ایک گھنٹے میں, 40 times in an hour. کہ میں ایون آپ نماز شروع اپنے کس انٹینشن سے کی تھی, ختم اس کس انٹینشن پہ کی ہے. ایون ان حدیث وہ آتا ہے نا کہ وہ ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں جب ایک حدیث سنا رہا ہوتا ہوں, اٹس پاسبل کہ میں نے شروع تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی, نیت میری صاف تھی, لیکن جب میں اینڈنگ تک پہنچا ہو سکتا ہے میری نیت چینج نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ مجمع ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی ایسا کوئی بندہ آیا ہے, ناؤ آئی جسٹ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ووکل بنانا چاہوں کہ میں کتنا اچھا بولتا ہوں, تو بولتے ہیں ایک حدیث کو نریٹ کرنے کے لیے بھی اٹس پاسبل کہ آپ کی نیت چینج ہو جائے. تو آپ کو نیت کو نا ٹھیک کرنا چاہیے. اس میں تو ایون ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے یہ جو ہم سب نے پڑھی ہوئی, انما الاعمال بالنیات کی, نیت والی. اور اس میں جو ہے نا کہ نیت کی حفاظت جو کرنا, اٹس ناٹ لائک کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو چینج ہو رہی ہے نماز پڑھنے. ایز اے سائڈ میں اس میں ایک کوئی شخص کا واقعہ ہو, ایک
شیخ بتا رہے تھے, کہتے کہ وہ نا کہتے مسجد میں اکیلا نماز پڑھ رہا نا, کہتے نارمل نماز پڑھ رہا تھا, تو کہتے اس نے کہا مجھے نا کچھ لگا کوئی آیا ہے, کہتے میں نے نا بڑی زبردست اپنی نماز کر لی نا اور لمبی کی, کہتے جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے کون ہے نا, دیکھا وہ کتا تھا کوئی, وہ کہیں دروازے میں آ کے ہلا تھا, تو کہتا پھر بڑا افسوس ہوا مجھے. تو لوگ تو خیر ہی واز ریٹنگ ہمسیلف, بٹ دا تھنگ از کہ ہماری جو نیت ہے نا وہ سالوں سال بعد جا کے بجا ہو سکتی ہیں. بالکل, مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ہم نے کوئی ایک نیک عمل کیا اس ٹائم بڑی خالص نیت تھی, چیز تھی, اور ہم نے بڑا ڈھکے چھپے کیا, ہو سکتا ہے 5 سال بعد 10 سال بعد وہ ایکسپوز ان کسی کو پتہ لگ جائے, اس پہ کوئی بہت واہ واہ کرنا شروع کر دے, اینڈ ناؤ یو اسٹارٹ ٹو تھنک یار واقعی میں نے بڑی کچھ چیز. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ پراپر ٹائم دینا پڑے گا, مطلب یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن سیپریٹلی ایکسکلوسیولی اینڈ ایک ایک عمل کو یاد کر کے اسے بار بار خالص کرنا پڑے گا. This is what we need to do almost every day. اور this is bro, something میرے خیال سے جو every moment, even now at this moment, the very moment we are talking. یعنی آپ کس یونیورسٹی میں گئے ٹاک دینے, اللہ اکبر, آپ یو ہیو ٹو کاؤنٹ, یو ہیو ٹو کاؤنٹ. I would also count کہ میں نے کون سی ویڈیو کس نیت سے, فار ایگزامپل اگر ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں, even this moment جو ابھی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میں سنسیئر ہوں اپنے ایکشنز میں, ہز سنسیئرٹی نیڈ سنسیئرٹی. ہی از ان اے بگ ڈاؤٹ کہ وہ سنسیئر ہے, جو یہ اپنے بارے میں گمان کرتا ہے, بلکہ لا خافہ الا مومن ولا آمن الا منافق, اس سے وہی امن میں ہے نفاق سے یا انسنسیئرٹی سے کہ جو واقعی میں منافق ہے. یار میں نا حدیث پڑھا تھا اینڈ آئی واز شاکڈ, میں نے پہلی دفعہ پڑھی شاید کہ یقیناً, مطلب ہمیں دجال کے فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا کتنا زیادہ بتایا, لائک اٹس گوئنگ ٹو بی دی بگیسٹ فتنہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ جب وہ آئے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے, لوگوں کے ایمان ایسے نکل رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس گئے تو ان کا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم لوگوں کے بارے میں یا آگے والی جنریشن کے بارے میں کس دجال سے بھی زیادہ کس چیز کے بارے میں زیادہ فیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ آئی فیئر دیٹ پیپل ول ڈو تھنگز ادر دین فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شرک اصغر ہے بیسیکلی. تو شرک اصغر جو ہے ریا کا, اور اسی حدیث میں وہ جو اینٹ والا بھی ہے کہ وہ آئی تھنک دیٹس اے سیپریٹ, کالی چونٹی ہو اور وہ کالی رات اتنا زیادہ سٹل ہے کہ وہ کالی رات میں کالے پتھر پہ ایک چونٹی ہے, اس کی جو کرالنگ ہے اس سے بھی زیادہ وہ سٹل ہے اس شرک کا, اس فیلنگ کا دل میں آ جانا. اچھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ اتنا سٹل ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی تھی کہ اس دعا سے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں شرک کروں آپ کے ساتھ جان بوجھ جانتے ہوئے, واعوذ بک میں استغفار کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر انجانے میں ہو جائے. ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق نے جب یہ پوچھا تو مجھے نا اس دعا کے بتانے سے نا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا جیسے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو یہ ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ بالکل ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پہ ایک وہ چیز اوپر سے ڈال دی گئی ہے جس سے ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. ایسی چیز نہیں ہے, ہو سکتے ہیں لیکن دیر از اے وے آؤٹ. نمبر 1 یہ دعا, اور نمبر 2 یہ رول آف تھمب یاد رکھنا کہ عمل کو اس ڈر سے نہ چھوڑنا. ترک العمل جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی وجہ سے, نمبر 1, اور نمبر 2 اپنی جو انٹینشن ہے بلکہ اس پہ کام کرنا چاہیے, اس کو فائٹ کرنا چاہیے. ایکچولی نا اس کو رینیو کرنے کی اس لیے ضرورت ہے, جیسے ابھی طہا بتا رہے تھے نا کہ وہ جب دروازے پہ گئے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے تو ہی ہیڈ ملٹیپل انٹینشنز کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں. اس طرح اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ فقہ میں بتایا جاتا ہے مثال کے طور پہ کیوں ہے ایسا کہ ہم یہ جو سلف صالحین کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ صحابہ اکرام وغیرہ, عمل وہی ہوتا ہے لیکن ان کی انٹینشنز اتنی پیور ہوتی ہیں اور یہ اتنا آپ یہ کہہ لیں کہ دے گیدر دے تھاٹس اور اپنے آپ کو نا پریزنٹ رکھنے کے میں کام کر کیوں رہا ہوں. مثال کے طور پہ اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھی, آلرائٹ, ہوتا کیا ہے کہ جی میں 2 سنت پڑھنا چاہتا ہوں فرض سے پہلے. اب دیکھیں اگر میں اپنی انٹینشن ایسی بنا لیتا ہوں کہ وقت کم ہے, صرف 3-4 منٹ رہ گئے فار انسٹنس, تو میں وضو کر کے سیدھا آیا. اگر میں نے انٹینشن یہ بنا دی ہے کہ میں 2 سنت بھی پڑھوں گا جو میں نے پڑھنی ہے فجر سے پہلے, اور میں جو تحیۃ المسجد ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اسی میں انٹینشن کی اسی میں اس کو انکلوڈ کر دوں گا. تھرڈلی جو تحیۃ الوضو ہے
جو وہ بھی جب آپ پڑھیں تو اب دیکھیں ایک انٹینشن تھی کہ جو آ کے سیدھا میں نے جو ہے 2 سنت پڑھنی ہے, لیکن اب میں نے انٹینشنز کو ملٹیپلائی کیا, اب مجھے 6 رکعتوں کا ثواب ملے گا. دس از ہاؤ دے یوز ٹو ملٹیپلائی ان دیئر ڈیڈز. اور وہ پتہ کیوں کر پاتے تھے ابو سعد, کیونکہ ہم نے جو مائنڈ فلنس ڈسکس کیا تھا نا, اٹس بیکاز آف دیٹ. سبحان اللہ, وین یو پٹ یور مائنڈ ان ٹو دیٹ اینڈ یو تھنک, یو آر ایبل ٹو تھنک. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ سب کانشیسلی عادت کے طور پہ کر رہے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ. برو امیجن کریں جسٹ اے اسمال تھنگ, مثال کے طور پہ ایک بندہ پیاسا ہے, سیدھا آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پی لیا, اور ایک بندہ ہے پانی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے, یا اللہ کیا نعمت ہے یہ آپ کی. اینڈ دین یو نو ہی ریئلائزز اٹ. وہ یعنی وہی بات ہے نا, ہم تو موبائلس پہ لگے ہوتے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کوک پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تب کہاں سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آئیں گی. وی بی لٹل یو نو دا نعم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان دس ریگارڈ ہمیں جو ہے نا وہی بات آتی ہے, ایون اے سنگل مائنیوٹ ایکشن ہمیں جو ہے نا وی ہیو ٹو بی مائنڈ فل ریگارڈنگ دیٹ. صحابہ کا صدقہ کیوں ایسا ہے کہ ان کا ایک مٹھی برابر صدقہ بھی احد پہاڑ کے برابر تھا, اور ہمارا احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہے وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے. اور وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب انسان اخلاص سے یعنی ایک ہاف ڈیٹ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں. اور وہ جو حدیث ہے نا, حدیث بطاقہ, سبحان اللہ, اگر ہم اس کو ریئلائز کریں نا کہ 99 فولڈرز آف گناہوں کے ہیں, ہم نے اسے مینشن کیا تھا, مگر ایک چٹھی ہے. اور کیوں حدیث میں وجہ کیا آتی ہے, اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا تھا. اور اخلاص کین بی کیٹلسٹ ٹو ریموو آل آر سنز ان آر لائف. جیسے وہ واقعہ آتا ہے نا, اعمال کا نہیں ہوتا, پھر اس کا مطلب اخلاص کا ہوتا ہے. اخلاص ملک میں آتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا لیس اکثر عملا احسن عملا. تو اکرمہ بن ابی جہل جو تھا وہ تو شدید قسم کا اسلام سے نفرت کرنے والا تھا, اور واریر بھی تھا, اور ہر بیٹل میں مسلمانوں کے اگینسٹ تھا وہ, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے غالب کیا اور مکہ پہ آ گئے, اور ہی واز فائٹنگ. اس کو یہ ہضم ہی نہیں ہوا. ابو جہل کا بیٹا تھا وہ, اس کا باپ بھی چلا گیا, مر گیا, اور ہی اسپینٹ ہز لائف فائٹنگ دا مسلمس. اس کو یہ ہضم ہی نہیں ہوا کہ مسلمان مکہ کو فتح کر لیں, ہمارے مکہ کو. سو ہی لیفٹ, ہی وینٹ ٹو سیریا. اب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی کا اعلان کر دیا کہ سب معاف, اللہ تثریب علیکم اليوم. بٹ کچھ لوگوں کے جو وار کرمنلس ہیں نا, ان کا نام لیا کہ ان کو قتل کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کعبہ کے خلاف سے بھی لپٹے ہوں. اس میں اکرمہ کا نام بھی تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنس اس کو پتہ چلا کہ وہ بھاگے اکرمہ بن ابی جہل, تو کہا کہ اس کو لے آؤ, اگر وہ توبہ کر کے آ جاتا ہے تو میں قبول کر لوں گا. اس کی وائف اصل میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور امان مانگی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی. بالکل. دین دا وائف وینٹ ٹو فائنڈ اکرمہ, اور وہ ابھی ٹریول کر رہے تھے, ٹریول کرنے لگا, اور وہ یعنی وہ شاک کہ اچھا واقعی کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اور ملاح سے بات ہو رہی تھی اس کی. ہی واز اباؤٹ ٹو ٹریول, تو when he traveled نا, اچھا he went, he didn't come back, اچھا he went. اور جب وہ راستے میں تھا اور جا رہا تھا تو وہی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے, ویوز, آندھی طوفان, اور وہ ایک سی ہائی ٹائڈ ہونی شروع ہو گئی, تو وہ اپنے وہ شرکیہ کلمات سے نا اپنے رب کو پکارنا شروع ہو گیا, اپنے جو فیک گاڈس تھے. تو جو شپ کا جو تھا نا سیلر, اس نے کہا اخلص, اخلاص سے پکارو, اب آج اللہ ہی ہم بچا سکتا ہے. تو جب اس نے کہا کہ وی آر اباؤٹ ٹو ڈائی, میری زندگی ختم ہونے والی ہے, اور کہتے ہیں جب مجھے وہ موجوں میں نے دیکھا نا, اور میں نے اس نے مجھے نصیحت کی, کہتے ہیں دیٹ واز دا ٹائم, ایسے جو اگنورینس تھے نا ان کے پردے میرے آنکھوں سے ہٹ کر میں نے اللہ کو سنسیئرلی پکارا, اللہ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اگر تو مجھے بچائے گا نا اس طوفان سے, تو میں واپس جا کے اسلام قبول کروں گا. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیوڈ ہم, اور واپس آیا, اس نے اسلام قبول کیا, اور اللہ کے نبی کو بیعت دی کہ یا رسول اللہ, اس شرط میں بیعت کر رہا ہوں کہ میں آئندہ جو بھی جہاد ہوگا نا اس میں شامل ہوں گا مسلمانوں کے ساتھ, اور میں کفار کے خلاف لڑوں گا. اینڈ ہی سبحان اللہ یرموک کی بیٹل میں ہی واز ڈائنگ, نشانات تھے ان کے باڈی پہ, اور یعنی زخم تھے, اینڈ ہی واز آسکنگ فار واٹر. تو جب ان کے پاس پانی لے کے آیا گیا تو انہوں نے کہا دوسرے بھائی کی آواز ہے, انہوں نے کہا دوسرے بھائی کو پلاؤ. دوسرے کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تیسرے بھائی کی آواز آئی, اینڈ جب تیسرے کے پاس پہنچے تو ہی واز ڈیڈ آلریڈی, شہید ہو چکے تھے. واپس اکرمہ کے پاس آئے اینڈ ہی واز ڈیڈ ایز ویل, اور دوسرے کے پاس گئے تو ہی سول ڈپارٹیڈ ایز ویل. سو کس چیز نے ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا, اور اسلام اور شہادت کی مودی اخلاص نے. یار
اخلاص از the reason for removing all of our sins. آئی تھنک ایک تو ہم نے اخلاص کو نا پہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. آلسو تھنک ہمیں بہت زیادہ نا توبہ بھی ساتھ کرتے رہنا چاہیے. بیکاز وہ آپ جو بات کرتے ہیں نا پھر ایک ایک بیٹھ کے یاد کرو واقعی اور ان کی اپنی نیتیں کریکٹ کرو یا اس پہ کرو, دیٹس پرابلی شاید پاسبل نہ ہو نا. تو جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے اللہ ہم سے نا نیتیں خراب ہوئی یا کہیں ہم نے کوئی ڈنڈی ماری, کہیں ہم نے جس طرح وضو بھی بس کر کیا نیت کے بغیر بس کیے جا رہے ہیں, نمازیں پڑھی جا رہے ہیں دھڑا دھڑ, وہ کوانٹٹیز پوری ہو رہی ہیں, کوالٹی کو نام و نشان نہیں ہے. تو ان توبہ استغفار کر رہا ہے نا. پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ جنت میں کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کو تو جا نہیں سکتا. صحابہ نے کہا رسول آپ بھی؟ میں کہا جی میں بھی. So at the end of the day we need Allah's mercy and we need to do tawbah and istighfar consistently کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ نا is very fair. اللہ تعالیٰ مطلب ہماری اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یار ہم کتنا ویک ہے نا, کہ ہم نے کتنی دفعہ نیتوں میں ہماری کوتاہیاں ہیں, ہمارے عملوں کے اندر کوتاہیاں ہیں, ہماری کوالٹی کتنی خراب ہے, کہیں مطلب we basically messed up I would say. اور الوی ہم نا آنیسٹلی بتاؤں کہ نہ میں کسی کے اخلاص کو جان سکتا ہوں نہ کوئی میرے اخلاص جان سکتا ہے, لیکن دیر آر اے فیو لٹمس ٹیسٹس یار جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. when you are alone یا when we are alone we are lazy in ibadat, but when we are in a gathering we are at the forefront. when we are alone we are lazy کہ یار اللہ کی حدود کی کیا حفاظت کرنی, کچھ بھی دیکھ لو, but when we are in front of people ہم اپنی نظروں کو نیچے کر کے چل رہے ہیں. یعنی this is a litmus test کہ میں کس طرح کا ہوں. میرے سبحان اللہ سلف صالحین تو they used to say کہ اپنے اعمال اپنی نیکیوں کو اس سے زیادہ حرص سے چھپاؤ جتنے تو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. and they used to act the same. جب وہ سبحان اللہ ان کتنی روایات آتی ہیں کہ وہ نیک تھے اور تہجد کی نماز آدھی آدھی رات پڑھا کرتے تھے, اور جب صبح آتے تھے تو اپنی آنکھوں کو سے رب کیا کر رہے ہوتے تھے ایز ایف ہی جسٹ ووک اپ فرام فار فجر صلاح. اور کتنے واقعات دستے آتے ہیں کہ وہ آتے تھے اور اپنی آواز کو اونچا کر کے بولتے تھے کہ جیسے آئی جسٹ ووک اپ, برو میں سوتا نہیں یہاں تھا. سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ ان کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ویئر آر وی اسٹینڈنگ. سبحان اللہ دے یوز ٹو ہائڈ دیئر ڈیڈس, کیونکہ یہ نہیں کہ دیکھیں جیسے آتا ہے نا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر بندہ کوئی چیریٹی کرتا ہے اور سب کے سامنے کر دے جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن کہ باقی لوگوں کے اندر بھی رغبت آ جائے تو الحمدللہ اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن بتایا گیا کہ اگر تم اپنی چیریٹی کو چھپا کے کرو نا فہو خیر لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور وہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے کے تلے جو ہے عرش کے تلے جگہ دیں گے قیامت کے دن, جہاں پہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہی ہوگا نا کہ وہ اپنے رائٹ ہینڈ سے انفاق کرتا ہوگا, دیتا ہوگا, حتی لا تعلم شمالہ, یہاں تک کہ اس کے جو ہے لیفٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا واٹ دا رائٹ ہینڈ از گیونگ. اور جو ایک اور شخص بھی اس میں آتا ہے کہ وہ جو رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تو اکیلے جی یعنی ہم کتنی دفعہ اکیلے روتے ہیں, ہم اکیلی دفعہ, اور لوگوں کے سامنے ہمارے ایکشنز کیسے ہوتے ہیں. اس میں مجھے حدیث یاد آتی ہے سبحان اللہ, جیسے ہم نے کہا تھا نا وہ 3 بندوں کی ہم نے جو بات کی کہ دیکھیے عمل کتنا زبردست ہے, یعنی عمل, لیکن انٹینشن کی وجہ سے برو سارے اعمال برباد کر دیے گئے. رسول اللہ نے ایک بار کہا تھا نا صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات, کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میری امت میں سے وہ آئیں گے قیامت کے دن اور ان کے پہاڑوں جتنے جو ہے حسنات ہوں گے اور چمکتے ہوئے پہاڑ ہوں گے. لیکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیجعلہ اللہ ہباء منثورا, اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے, they will have no value whatsoever. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کا بہت طرز عمل دیکھیں. ناؤ وی آر لسننگ ٹو دس نریشن. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ایسا بنائے, بٹ دس از کیجول فار اس. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے برو, یہ اتنا بڑا لاس, کسی کا کاروبار ہے, کسی کی دکان ہے, ٹھپ ہو جائے نا تو بندہ ٹھیک ہے اس میں پریشان ہوتا ہے, اس سے بڑا کیا لاس ہے صحابہ کرام کے لیے. ہمارے لیے بھی یہی لاس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے. صحابہ کرام دے ور شاکڈ, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف ہم لانا, ہمیں بتائیں تو صحیح یہ کون بد نصیب ہیں, کون ایسے اتنے بڑے جو ہے لاس میں ہوں گے. تب رسول اللہ نے مزید کلیریفائی کیا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم, یہ تمہارے بھائی ہوں گے, یو ول ہیو دا سملر سکنز, لیکن ہوگا کیا, اور تاخذون یاخذون من اللیل کما تاخذون, اور یہ راتوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن ہوگا کیا کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہوں گے نا
تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں نا, ان کی جو باؤنڈریز ہیں, ان کو دے یوز ٹو اوور اسٹیپ دا باؤنڈریز. تو آپ دیکھیں نا, سنسیئرٹی اٹ کمز ٹو پلے ان دس سینیریو, کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں. جب ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں نا, تو پھر ہم دکھاوے کے لیے, ہو سکتا ہے میں بڑی اچھی باتیں کروں, اللہ تعالیٰ ایون I'm uttering this narration, I'm shivering کہ میری کیا انٹینشن کیا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے اچھے بن سکتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, بھائی عالم ہے, قاری ہے, امام ہے, لیکن میری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں, that's a very big question mark. This is our biggest trade. I have been thinking this کہ مطلب اگر سوچیں, we have shifted our lives, ٹھیک ہے, we have sacrificed, کہنا چاہیے پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے, we have left everything for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Apparently we have tried this, ٹھیک ہے. So apparently this is our biggest trade. Bro, Don't if we go and watch the comments or the messages and we start oh acha meri tareef ho rahi, then this is the big issue, bro. agar at the end of the day it does not get accepted. Yes. That's what I'm thinking from the last few minutes ke whatever we have been doing in our lives, at the end of the day agar Allah Ta'ala ke yahan ye qabool nahi hota, kyunki niyat mein ہماری کوٹ آ گیا تھا, اس کو ہم نے پیوریفائی نہیں کیا. وہ سفیان ثوری بھی تو یہ کہتے ہیں نا, سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ آئی ہیو بین ٹیچنگ فار ایئرز, آئی ہیو تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس, وٹ فیئرز می دا موسٹ از قیامت کے دن کیا پتہ ایکسیپٹ ہی نہ ہو کچھ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے تو میرے لیے کیا ہی نہیں, جا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ہمارے دوست یار تو ٹریول کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, دنیا کی لذتوں میں ہیں, جو ہمارے ساتھ کولیگز اور پیئرس سے, اور ہم نے ان میں سے اکثر گناہوں کو ہی ترک کیا ہوا ہے. وی ناٹ ڈرنکنگ, وی ناٹ پارٹینگ, وی ناٹ انٹو میوزک اینڈ گرل فرینڈس, اور کنٹرول کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور دین کا کام کرتے ہوئے. اور اگر ہماری نیت امپیور ہو گئی, یا ایون کوئی بھی شخص ویڈیوز بنا رہا ہے دین کے لیے, اگر وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ مجھے فیم چاہیے یا مجھے لائکس چاہیے, اور اس کی یہ بھی انٹینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی میں کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ بھی چاہیے, برو برباد ہے. برو وہ شیخ وہی کہتے ہیں نا, کہ بولتے ہیں کہ میں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, اور یہ اسٹوڈنٹس انشاءاللہ الرحمن جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں دروازے پہ روک لیا جائے, یا ہمیں یہ کہا جائے والعیاذ باللہ کہ تمہارا ٹھکانہ وہ ہے دوسرا. تو ناؤ ہم کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. سلف نے یہ بھی کہا کہ میں کینڈل کی طرح ہوں جو لوگوں کو تو لائٹ دے رہی ہے مگر اپنے آپ کو جلا رہی ہے. اور پرسرات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر سے تو لوگ, دیٹ پرسرات ول بی دا ریزن آف پیپل اینٹرنگ پیراڈائز, اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول بریک اینڈ فال ڈاؤن ان جہنم. سو ہمارے شیخ توفیق نے کہا تھا کہ نیور بی لائک پرسرات, کہ آپ کی وجہ سے تو لوگ جنت میں جائیں بیکاز آف یور لیکچرز اینڈ یور دعویٰ. اور یہ ہم صرف اپنی بات نہیں کرے, جو لوگ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ اچھے میسج واٹس ایپ گروپس بناتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہیں یار فلاں سسٹر نے تو ماشاء اللہ یہ کتاب لکھ لی ہے, فلاں شخص کے تو اتنے فالوورز ہیں, فلاں شخص نے تو ماشاء اللہ ہماری زندگی, اف یو آر ڈوئنگ فار پیپلز پیپلز سیک فار دیئر پلیزر, یا ان کی بات سننے کے لیے. آپ کا نا جو پبلک امپریشن ہے نا, اگر آپ کو اس کی فکر ہے زیادہ ورسز کہ میرا پرائیویٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اٹ سمپل فارمولہ ہے, ہماری جو بندہ جتنی بھی نیکیاں کر رہا ہے نا پبلکلی, اس سے زیادہ نیکیاں اس کی پرائیویٹلی ہونی چاہیے. یہ آئی واز لسننگ ٹو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو پرائیویٹ لائف ہے نا, دیٹ شوڈ بی ابو یور پبلک لائف. یور کیس ود اللہ بیسکلی, پرائیویٹلی your case with Allah, how is it compared to your case with people. آپ لوگوں کے سامنے دعوت کا کام کر رہے ہیں, یا چیریٹی کا ورک کر رہے ہیں, یا آپ سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, جا کے دسترخوان لگوا رہے ہیں, رمضان میں کھانے کھلا رہے ہیں, دس از آل پبلک, رائٹ. آپ یہ اس پہ آپ کا سارا دن گزر جاتا ہے, اور رات کو جا کے آپ بس سوتے ہیں, اور بس میں نہیں کر کوئی برائی کر رہے ہیں. شیخ کہہ رہے تھے کہ اٹس ناٹ لائک کہ آپ رات کو گناہ کر رہے ہیں, اٹس لائک کہ آپ رات کو جا کے نا آپ نیکیاں کوئی خاص نہیں کر رہے, بس آپ جا کے نارمل اپنا ڈے ٹو ڈے کام کریں, لیکن آل یور گڈ ڈیڈز آر پبلک. سو اف یو ریلی وانٹ ٹو ورک آن یور انٹینشنز, اپنے آپ کو اس کو نا خالص کرنا ہے نا, آپ نے ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہو آؤٹ ڈور والی بھی آپ کی خالص ہو, بٹ لانگ ٹرم دس اٹ وونٹ ورک. اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں, فارمولا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹلی جو پبلک ڈیڈز ہیں نا ان کو تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے انٹینشنز پیوریفائی کریں, سب کریں, اپنے کھاتے میں ان کو زیرو کر دیں, اور پرائیویٹ نو آئی وڈ سے یار مطلب اپنی نیت پہ محنت کریں, اپنی اخلاص اور کاؤنٹ نہیں کریں کہ یار یہ جو پرائیویٹ کے یہ جو میرے ایکشنز ہیں نا یہی مجھے بچائیں گے, پبلک کو زیرو سے وہ کریں. آنیسٹلی کاؤنٹ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئی تھنک ہماری جو مرضی کر لیں نا, جو مرضی کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہماری توبہ نہیں ہے,
ہماری استغفار نہیں ہے اور اللہ سے ہماری گڑ گڑا کے دعائیں نہیں ہے نا کہ اللہ تیری بس کسی طرح ہمیں جنت پہنچا, بیکاز ہمارے عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتے نا, جتنے مرضی پرائیویٹ اچھے عمل ہو جائیں, جتنے مرضی پبلک عمل اچھے ہو جائیں, جو مرضی ہم کر لینا, وی آر وی آر آلویز آن دا, مطلب ہم ایک اللہ معاف کرے ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہدایت دی ہے نا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہدایت کے بعد نا کہیں واپس پھسل نہ جائے, کسی فتنے میں بندہ ڈر سکتا ہے. سو وی ہیو ٹو کیپ دس آر پرائیویٹ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو اسٹرانگ کہ کہیں پھسلنے کا چانس آئی نہ, بیکاز اللہ سے ہمارے تدبر اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ڈیلی بیسس پہ نہیں ہو رہی نا, پھر ہم کیسے میرے خیال سے دعائیں ہمیں بہت ہیلپ کر سکتی ہیں. یہ ربنا لا تزغ قلوبنا والی, اور یہ دوسرا والی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک, یہ والی دعاز آر آور وے. اکیلے بیٹھ کے نا یعنی اپنے آپ کو رگڑنا بھی کہ تو جو کام کر رہا ہے تیری انٹینشن کیا تھی برو, اور بروٹلی آنیسٹ ہو جائے اپنے ساتھ ہم لوگ, ہارڈ آن یور سیلف. یس تیری ٹینشن کیا تھی, تیری جو نماز ابھی مسجد میں تھی ٹھیک ہے وہ تو اچھی تھی, تو نے جو گھر آ کے سنتے پڑھی ہیں why they were quick, why they were quicker than the first in the why do you when you pray with your friends it is better than the ones you pray in your home, کیوں ایسا ہے, حالانکہ رب تو وہی ہے نا. اور یو ڈونٹ پرے ایٹ آل ایٹ نائٹ. برو اس کو میں الیبوریٹ کرتا ہوں. ون آف دا سلف ہی یوزڈ ٹو سے کہ اپنے نفس کو آپ اتنے شدت طریقے سے اس کو جھنجھوڑو کہ جیسے کوئی بندہ اس کا اسٹنجی پارٹنر ہونا اس کے ساتھ بات کرتا ہے. مثال کے طور پہ اف somebody is having a stingy partner, آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا, اچھا یار یہ پیسے کدھر گئے, تم نے یہیں پہ کہاں پہ خرچ کیا, یہ کیا کیا, دس از ایگزیکٹلی بولتا ہے اس سے زیادہ تمہیں شدت کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا چاہیے. تم نے یہ کیوں کیا, تمہاری انٹینشن کیا تھی, یعنی تم چھوٹی چیز, ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہیئر. تو بات وہی آتی برو, لیک آف انٹینشن میں یہ بھی میں ایک شیخ کو سن رہا تھا, ہی سیڈ کہ اف یو لو the project you have initiated and you don't like the project your brother has initiated, then there's a problem. Yes, exactly. دین کی خدمت ہے نا, بٹ آپ کے بھائی نے کوئی چیز انیشیٹ کی, آپ اس کو بلٹل کرتے ہو کہ نہیں اس میں یہ خامیاں ہیں, but you praise the project that you have initiated. سبحان Bro, اللہ it has to be. bro, and if you, اور یہ اکثر کولیگز اور پیئرز میں ہوتا ہے کمپٹیشن, آپ نیچے اوپر والوں کو چھوڑ دیں, آپ شیخ ساتھ ہیں, کمیٹی کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, کوئی آرگنائزیشن اسلامک آرگنائزیشن کے ساتھ, حالانکہ دونوں دین کام کر رہے ہیں, بیکاز یو وانٹ یور پریئرز, اینڈ دا پرسن ہو لوز لیڈرشپ نا ڈزنٹ لائک کہ اس کو نصیحت کی جائے, اور ڈزنٹ لائک کہ کوئی اور شخص اس کی تعریف کی جائے, کسی اور کے پروجیکٹ کی تعریف کی جائے. اور سبحان اللہ یار, دس از بگ فتنہ فار اس یار. اس میں نا برو دیکھیں, ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ سم پیپل ہو آر ان دا لائم لائٹ, جو بھی اسپیکرز ہیں یا جو بھی یعنی جو آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اسکرین پہ آتے ہیں, دیکھیں کبھی بھی یہ لوگ کمپلیٹلی سیٹسفائی نہیں کر سکتے ویورز کو, یا جو بھی لوگ سن رہے ہیں وغیرہ. کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے کومنٹ یا ایسے ہیٹ یعنی کومنٹس فل آف ہیٹ وہ آپ کو نظر آئیں گے, لیکن اگر آپ ان کو جو کامنٹس ہیں ان کو آپ سمجھ لیتے ہیں, اچھا یار یہ بندہ میرے سامنے یہ پرسیپشن کر رہا ہے, اور دس از ہاؤ آئی شوڈ مولڈ مائی سیلف, میں اپنے آپ کو ایسے بہتر بناؤں, دین دیر از اے پرابلم, کیونکہ آپ سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اس میں ایک چیز بھی ہے کہ اگر کسی اور کی تعریف اگر آپ کے سامنے کی جا رہی ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے, کسی اور کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں اور آپ کو برا لگ رہا ہے, کسی اور کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے آپ کے سامنے, آپ کو برا لگ رہا ہے, دین دس مینس دیر از اے پرابلم ود the sincerity. برو امام مالک نے تو سبحان اللہ اس پہ اگر ہم لوگ فوکس کرنا شروع کر دینا, بہت ساری پرابلم سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آپ کو بچا لیں گے. امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ, اصلح ما بینک و بین اللہ یصلح اللہ ما بینک و بین الناس, کہ تمہارا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا اس کو بہتر بنا دو. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, یصلح اللہ ما بینک و بین الناس, اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہے نا ان کو بہتر بنا دیں گے. تو ہمارا جو موٹیو ہونا چاہیے نا کہ اللہ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے, آپ کی رضا ہی ہے جس کے پیچھے میں نے اپنے آپ کو اپنی اسٹرگل کرنی ہے, میں نے رات دن ایک کرنا ہے. دا مور اسٹرانگ کنیکشن یو ہیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس بندے کو پرواہ نہیں ہوتی برو, چاہے اس کا ایک بندہ اس کو سن رہا ہے, چاہے یعنی یا کوئی بھی نہیں سن رہا. آپ دیکھیں نا ایسے انبیاء بھی تو ہیں نا برو, قیامت کے دن آئیں گے ایک فالوور نہیں ہوگا ان کے ساتھ, ایک بھی ان کے ساتھ ان کا امتی نہیں ہوگا. We can never please people. Honestly بتاؤں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عائشہ کو خط لکھا تھا کہ مجھے نصیحت کریں, حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی حدیث لکھ کے بھیج دی سمپل, اور کہا کہ وین یو ڈسپلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائی پلیزنگ پیپل,
لوگ بھی تم سے ناراض ہوں گے, اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے. اور تم اگر لوگوں کو ناراض کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے, لوگ تو تم سے راضی ہوں گے ہی ہوں گے, اللہ بھی تم سے راضی ہوگا. جن میں ورڈز آ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک, اللہ اکبر. وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی آپ حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی تو حفاظت. میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں, ابھی کچھ ٹائم پہلے جب ایک میں ہاسپٹل میں تھا نا برو, آنیسٹلی بتاؤں, نو بڈی helped me except Allah subhanahu wa ta'ala. Exactly. And that's when I realized the most people can do nothing for you. People are plastic. People cannot benefit you. Even they love you like crazy. Even ایک تو مشکل وقت میں لوگ کام نہیں آتے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آ بھی جائیں کام, کیا کر سکتے ہیں بھائی جان, آپ کو شفا تو نہیں دے سکتے نا, پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل جائیں اور چاہیں کہ آپ کو ٹھیک کر دیں یا آپ کی بیٹی کو یا آپ کے اس کو ٹھیک کر دیں, دے کین ناٹ ڈو اٹ. برو انسان بے بس ہے, انسان بے بس ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان کچھ بھی نہیں ہے. جتنا مرضی بندہ اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھ لے, مالی اعتبار سے, جانی اعتبار سے, یعنی واٹ ایور دیٹ مے بی, یقین کریں ایک لمحے کی مار ہے انسان, بالکل اس کی جو ہے نا زندگی چینج ہو جاتی ہے. اس میں آپ نے ہمیں جسٹ ٹو سم اٹ اپ, ذہن میں ہمارے اگر یہ جو ہم شروع میں ہم نے جس کو ٹچ اپون کیا تھا کہ وی ہیو دس اللہ کانشیسنیس نا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی ساتھ کانسیپٹ وہی کہ یار میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے واپس جانا ہے نا, میرا سارا کچھ یہ جو کچھ بھی ہے دس از یہ یہی رہ جائے گا. دیز کیمراز, دیز تھنگز, یہ چیئرز, یہ کپڑے, فیملیز, ایوری تھنگ ول اسٹے. اونلی آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, کیا پیش کرنے جا رہے ہیں, کس دل کے اندر کس حالت کی, کیا حالت ہوگی دل کی جو پیش کیا جائے گا. اگر وہ صاف ہے, اس میں جو عمل کیے وہ اللہ کے لیے کیے, نیکی کی تو اللہ کے لیے کی, کسی کی مدد کی تو ناٹ ٹو گیٹ دا پریز فرام دیٹ پرسن بٹ اس لیے مدد کی کہ یار اللہ کہ اللہ راضی ہو. مطلب ہر چھوٹا چھوٹا ڈے ٹو ڈے جو عمل ہے, مطلب ایک تو عبادات ہے. بہو بھی ساس کو امپریس کرنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آلدو لوگوں کو راضی کرنا چاہیے اور سارا, بٹ آپ کا جو ایم ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے. اگر ساس ناراض بھی ہو جائے نا, آپ کو پتا ہوگا الحمد کوئی مسئلہ نہیں, میں نے تو کوشش کی, اللہ تو مجھ سے راضی ہے نا. بٹ جس بہو نے برو صرف ساس کو راضی کرنے کے لیے کام سارا کیا ہو نا, اور جب ساس نے ان کو بلٹل کیا ہو, کہتی ہیں یار میں نے تو اس کے لیے سب کچھ کر دیا, میری تو ساری ایفرٹ. ڈسپوائنٹمنٹ ہے کیوں, اللہ کے لیے. دیکھیں جب آپ کوئی عمل نہ کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں نا, دیر از اے ویری گڈ چانس دیٹ پرسن ول ڈسپوائنٹ یو, ٹھیک ہے. آپ انسان کے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں یار میں نا اس کو اتنا کروں گا, اتنے فیورز دوں گا تو یہ مجھے بھی 2 فیور دے گا نا. کہتے ہیں کہ وین یو ڈو سم تھنگ ٹو پلیز ادر نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اب وہ جیسے آپ کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ٹریٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اسے ڈسپوزل پہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آپ کی بیکنگ پہ نہیں ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ یار کمال, جب وین وی تھنک اباؤٹ موطا, ہمیں امام مالک کا نام آتا ہے, حالانکہ موطا بن وہب بھی ہے اور موطا بن ابی ذر بھی, مختلف جو ہے نا موطا ہیں اس زبان میں. تو جب امام مالک موطا لکھنے لگے نا, تو پوچھا کہ آپ اسے کیوں لکھ رہے ہیں, اتنی ساری موطا لکھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو ان نے کہا لاؤ دکھاؤ مجھے. تو انہوں نے دیکھی نا موطا, تو انہوں نے ایسے دیکھی ہلکی سی اور بند کر دی. انہوں نے کہا کہ تمہیں آپ لوگوں کو شعر سے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون سی موطا لوجہ اللہ لکھی گئی تھی. اور پھر انہوں نے کہا وما کان للہ یبقا, جو اللہ کے لیے کام کیا تو ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایز اف باقی تمام موطاز کسی نے کنویں میں پھینک دی, اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے, لیکن امام مالک کی موطا اٹ شائنڈ آؤٹ دا موسٹ. کیوں؟ اللہ کے لیے. آخرت کے اعتبار سے نا مجھے یہ ریفلیکشن ذہن میں آ رہی تھی کہ شیطان کو بھی تو ہم بھول نہیں سکتے نا. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے. شیطان کا کتنا عمل دخل ہے ہماری نیتیں خراب کرنے میں, یہ ایک سوال ہے جس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نیت جو ہے وہ چینج اگر خراب ہو سکتی ہے نا تو صحیح بھی ہو سکتی ہے انٹل یو ڈائی. تو واٹ از ریکوائرڈ فرام اس کہ ہم اپنی نیت کو بس پیور کرتے رہیں. اٹس اے لائف لانگ پروسیس اینڈ یو کین ڈو اٹ. اور آج بھی کر سکتے ہیں. ایون اگر کوئی ایسی کام کیا تھا نیک جس میں نیت خراب تھی, اب ٹھیک کر لیں, ابھی ٹھیک کر سکتے ہیں انٹل یو ڈائی. ہو سکتا ہے اللہ اس گناہ والے یعنی نیکی کے جو کام پہ آپ کو گناہ ملا تھا, اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئات بحسنات کر دینا. آخری جو ہے نا 1-2 باتیں کر کے نا, یعنی وہ یہ کہ سب سے جو اسکیری حدیث ہمیں شیخ نے پڑھائی تھی نا برو, وہ یاد ہوگا, وہ یہ پڑھی تھی کہ ایک انسان ساری زندگی جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ جہنمی والے عمل کرتا ہے, and he ends up in hell fire. اور جو اس کے پیچھے اور اپوزٹ بھی ہے, ایک انسان ساری زندگی جہنمی والے عمل کرتا ہے بٹ آخر میں جنتیوں والے عمل کر جاتا ہے. جو شیخ نے بتایا تھا نا وہ یہ کہ اس کے پیچھے جو سب سے بیسک ریزن ہے نا وہ نیت کا تھا, کہ شروع سے جو نیک عمل کرتا رہا, اب نیک عمل تو اچھا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے,
بٹ اس کی نیت پیور نہیں تھی. سو اللہ تعالیٰ نیور وانٹیڈ ہم ٹو ڈائی آن اسلام. تو اس کی نیت ظاہر ہو گئی اس پہ اینڈ موت کے ٹائم پہ. اور یہ بات سچ ہے کہ شیطان ماتھے پہ بیٹھ کے کہتا ہے اکفر باللہ, اللہ کا کفر کر. اور انسان کی اگر نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہوئی تو پھر وہ سبحان اللہ بالکل اس ٹائم پہ پگھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے.